وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ گلگت، وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان اور گورنر مہدی شاہ نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ شہباز شریف کو بارشوں اور سیلاب سے نقصانات پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم سیلاب سے تباہ کاریوں کا جائزہ بھی لیں گے۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراح کہتے ہیں، سیلاب کی بدترین تباہی سے گلگت بلتستان میں 20 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین میں امدادی رقوم تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم سے گورنر اور وزیر اعلیٰ الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ملک بھر میں مانسون کے چھٹے اسپیل کا آغاز، سیلابی صورتحال اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، محکمہ موسمیات کی بارشوں کا سلسلہ 7 اگست تک جاری رہنے کی پیشگوئی، اسلام آباد اور لاہور میں بادلوں کا بسیرا، پانی کی سطح میں اضافہ ہونے پر راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے، خانپور میں بوسیدہ مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق 2 زخمی، دریائے سندھ کے سیلابی ریلے سے خانپور میں چاچڑا شریف کے مقام پر نشیبی علاقے زیر آب۔ شاہینوں نے تیسرے ٹی20 میں ویسٹ انڈیز کو 13 رن سے ہرا دیا۔ 3 میچز کی سیریز 2-1 سے پاکستان کے نام۔ میزبان ٹیم 190 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 6 وکٹوں پر 176 رنز بنا سکی۔ ایلک ایتھنز 60 اور شرفین ردرفورڈ 51 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ حسن علی، حارث رؤف، محمد نواز، سائم ایوب اور سفیان مقیم کی ایک ایک وکٹ۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں پر 189 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان 74 رنز کی اننگز کھیلنے پر میچ کے ہیرو قرار۔ محمد نواز سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قومی کرکٹ ٹیم کو فتح پر مبارکباد۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان پاکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس چلے گئے۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ اور ریاض حسین نے معزز مہمان کو نور خان ایئر بیس پر رخصت کیا۔ انہیں دورے کی تصویری البم بھی پیش کی گئی۔ ایرانی صدر کے دورے کے دوران دونوں ممالک میں باہمی تجارت کا حجم 10 ارب ڈالر تک وسیع کرنے پر اتفاق، ٹیکنالوجی، سیاحت، ثقافت اور موسمیاتی تبدیلیوں میں تعاون کے معاہدے، تجارت اور بارڈر سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں کے دستاویزات کا تبادلہ۔ مسعود پزشکیان کے صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی سے اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ پاکستان نے ایران کے پرامن جوہری توانائی کے حصول کی حمایت کی۔ دونوں ممالک نے دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون بڑھانے کا عزم دہرایا۔ ایرانی صدر کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف حمایت پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان ایران بزنس فورم سے خطاب بھی کیا۔ بھارت مسلسل امریکی ریڈار پر۔ امریکہ نے بھارت پر یوکرین جنگ میں روس کی مالی مدد کا الزام لگا دیا۔ وائٹ ہاؤس کے نائب چیف آف سٹاف سٹیفن ملر نے امریکی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ بھارت روس سے تیل خرید کر یوکرین جنگ میں اس کی مالی معاونت کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ واضح کر چکے، بھارت کو روس سے تیل کی خریداری بند کرنا ہوگی۔ امریکہ یوکرین میں امن چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں۔ بھارت دنیا میں خود کو ہمارا قریبی دوست ظاہر کرتا ہے، مگر وہ ہماری مصنوعات کو قبول نہیں کرتا۔ پاکستان کا ایک بار پھر آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ، وزیر اعظم کی مسجد اقصی کی بے حرمتی کی مذمت۔ شہباز شریف نے کہا، اسرائیلی وزراء کا قابض فوج کے سائے میں آباد کار گروہوں کے ساتھ مسجد اقصی پر دعویٰ ناقابل قبول۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ یہ عالمی قوانین اور انسانیت کے اجتماعی ضمیر پر حملہ ہے۔ امن کے لیے فوری جنگ بندی اور جارحیت کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ پاکستان کی فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے 100 ٹن سامان کی امداد۔ بلو ورلڈ سٹی کی طرف سے 65 ٹن تیار کھانا، بچوں کے لیے 20 ٹن خشک دودھ، 5 ٹن بسکٹ، 10 ٹن ادویات شامل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سامان فلسطینی سفیر کے حوالے کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیل خوراک کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ غزہ میں قحط سے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ تقریب میں چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک اور پارلیمانی سیکرٹری پنجاب چودھری نعیم اعجاز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔
بانی پی ٹی آئی نے کبھی پاکستان چھوڑنے کا نہیں کہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور کہتے ہیں مفروضے بنائے جاتے ہیں، شوشے چھوڑے جاتے ہیں جن کا مقصد تحریک کو نقصان پہنچانا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا۔ بانی پی ٹی آئی نے انہیں وزیر اعلیٰ بنایا، ان کی حکومت ہے، ان کا مینڈیٹ ہے، بانی کا اعتماد ہے تو وہ یہاں بیٹھے ہیں۔ سازشوں کا حصہ بننے والے بانی نہیں، مخالفین کے ایجنڈے پر ہیں۔ چینی کی مصنوعی قلت کا بحران مزید بڑھنے لگا۔ سرکاری ریٹ 173 روپے کلو چینی کسی جگہ دستیاب نہیں۔ لاہور کی تھوک مارکیٹ میں چینی کی فراہمی جزوی بحال، پشاور میں 200 اور فیصل آباد میں 190 روپے کلو فروخت۔ کوئٹہ میں چینی 195 روپے کلو میں دستیاب۔ ملتان میں سپلائی متاثر ہونے سے چینی کی قلت بلیک میں 193 روپے کلو بکنے لگی۔ سرگودا میں بھی بلیک مارکیٹنگ، مہنگی چینی کے حصول کے لیے بھی لمبی قطاریں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بلندی کی نئی تاریخ رقم۔ 100 انڈیکس 1,42,174 کی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔ انڈیکس میں 959 پوائنٹس کا اضافہ، 1,41,994 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے سستا، 282 روپے 60 پیسے میں فروخت۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے 32 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس میں میاں محمد اظہر مرحوم کے لیے فاتحہ خوانی کی جائے گی۔ تعزیتی کلمات کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس 4 بجے طلب۔ ایوان کے نئے سیشن کے دورانیے پر مشاورت کی جائے گی۔ کراچی وسطی سٹی کورٹ کا نالے میں گرنے سے اموات پر بڑا فیصلہ۔ کے ایم سی اور ڈی ایم سی کے ورثاء کو 99 لاکھ روپے ہرجانہ دینے کا حکم۔ سینئر سول جج ظہیر حسین منگی نے فیصلہ جاری کیا۔ شادمان نالے میں موٹر سائیکل گرنے سے خاتون اور 2 ماہ کے بچے کی موت ہوئی۔ کے ایم سی اور ڈی ایم سی وسطی اپنے عوامی فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہے۔ نالے اور سیوریج کے نظام کی دیکھ بھال اور شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کی قانونی ذمہ داری تھی۔ شہری نے جان لیوا حادثات ایکٹ کے تحت ہرجانے کا دعویٰ کیا۔ قوم کا قانون کی رکھوالی کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء کو سلام۔ ملک بھر میں یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے۔ صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا، پولیس کے ہزاروں بہادر جوانوں نے ملک و قوم کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پولیس کے بہادر افسروں اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 2389 پولیس افسروں اور اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ، وزرائے اعلیٰ اور گورنرز کا بھی شہداء کو خراج عقیدت۔ ننکانہ صاحب میں پولیس شہداء کی یاد میں شمعیں جلائی گئیں۔ ٹرمپ کی یوکرین جنگ روکنے کے لیے روس کو اقتصادی پابندیوں کی دھمکی۔ امریکی صدر نے پینسلوینیا میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، روس پابندیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اسٹیو وٹکوف آئندہ ہفتے روس کا دورہ کریں گے۔ روس یوکرین جنگ میں ہزاروں لوگ روزانہ مر رہے ہیں۔ یہ جنگ روکنا سب سے آسان تھا، مگر معاملات مزید پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی نیوکلیئر آبدوزیں جہاں ہونی چاہیے وہاں موجود ہیں۔ ایسا معاہدہ چاہیے جس سے جنگ فوری بند ہو جائے۔ پاکستان، بھارت، سربیا، کوسوو، کانگو، روانڈا اور تھائی لینڈ، کمبوڈیا کے درمیان جنگ روکی۔ مارکائے حق تھیم کے تحت جشن آزادی، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بازاروں میں آرائشی سامان کے سٹالز پر رونقیں، شہری ملی جوش و جذبے کے ساتھ تیاریوں میں مصروف، سبز ہلالی پرچم سے سجے ملبوسات کی مانگ بڑھ گئی۔